لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وقال الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگان دین اور عزیز طلبہ، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کئی مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق اللہ کی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، ذرہ برابر بھی وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتی۔ وہ فرشتے کہلاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس میں کمی کوتاہی اور غفلت و لاپرواہی سے کام نہیں لیتے۔ یہ فرشتوں کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق وہ بھی ہے جن کے اندر صرف شرارت ہی شرارت ہے، جن میں صرف خباثت ہی خباثت ہے، جن میں مکمل طور پر خدا کی نافرمانی ہے، جس کو شیطان کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق وہ بھی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات اور ایسی قابلیتیں پیدا کی ہیں کہ جن کی بدولت وہ ملأ اعلیٰ سے جا کے جڑ سکتی ہیں اور اس کے خلاف کرنے کی صورت میں وہ اس دوسری مخلوق یعنی شیطان کے ساتھ جا کے بھی جڑ سکتی ہے، جس کو ہم انسان کہتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کے جذبات بھی رکھے ہیں اور برے کام کرنے کے جذبات بھی رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر
بھلے کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور برے کاموں کے کرنے کی برے کاموں کے کرنے کا اس کے اندر تقاضا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ان دونوں تقاضوں کی بنیاد پر انسان سے نیک اعمال بھی سرزد اور سرزد ہوتے ہیں اور اس برے تقاضے کی وجہ سے اس سے کبھی گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں. جیسا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ گناہ کا ہو جانا غلط بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر اصرار اور اس کے اوپر اڑے رہنا یہ غلط بات ہے. انسان کے اندر اس تقاضے کی بنیاد پر اس سے غلطیاں اور گناہ کا سرزد ہونا بعید نہیں ہے، اس سے ناممکن نہیں ہے، ہوتے ہی ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کا ہر فرد خطا کار ہے، یہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. پہلے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی آدم کا ہر فرد خطا کار ہے. جب اس کے اندر یہ دونوں جذبات رکھے اور اس کو دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اس زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی اس کو عطا فرمایا. گناہ کے جذبے کے ساتھ اور اس گناہ کے تقاضے کے زہر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا تریاق اور اس کا علاج بھی اس کو نصیب فرمایا، وہ ہے استغفار اور توبہ. قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ سے استغفار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اسی بنیاد پر کہ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفار کی بنیاد پر خطائیں معاف ہوتی ہیں اور غلطیاں معاف ہوتے ہیں اور گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. خدا کی قسم میں اللہ رب العزت سے اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں آپ علیہ السلام کی ذات قدسی صفات کیسی بابرکت ذات ہے، خاتم الانبیاء ہے، آپ سے گناہ کا صدور ناممکن ہے، آپ کی ذات معصوم عن الخطا ہے. اتنی پاکیزہ زندگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی قسم کھائی قرآن پاک کے اندر، اس قدر پاکیزہ زندگی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغفار کرتا ہوں. دیکھیں انسان کی زندگی دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، اس کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک روح ہے. روح کے بغیر جسم لاشے ہے. اسی وجہ سے جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ لاش ہے، لوگ اسے لاش کہتے ہیں، اصل میں وہ لاش ہے یعنی کچھ نہیں ہے. حالانکہ اس کی آنکھیں ہیں، اس کی ناک ہے، اس کے دوسرے اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، سب ظاہر میں اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اصل چیز جسم سے نکل گئی یعنی روح نکل گئی، جس کی وجہ سے اب وہ جسم رہ کر بھی وہ کچھ نہ ہونے کے برابر. اسی لیے لوگ اس کو کہتے ہیں لاش پڑی ہے، وہ لاش نہیں، وہ لاشیں ہے. تو روح نکل جانے کی وجہ سے وہ جسم رہ کر بھی گویا کہ اب ایسا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اب اس کو زمین پہ رکھا نہیں جاتا، اب اس کو زمین میں دفنا دیا جاتا. اس سے معلوم کیجئے کہ روح بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے مرکب انسان کو بنایا ہے، ایک روح اور اس کا جسم. جس طرح جسم باہر کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے اور باہر کے
کے میل کچیل سے وہ بھی میلا ہو جاتا ہے اور باہر کی چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر بھی بدبو آ جاتی ہے، تو انسان کو نہانے دھونے کا حکم دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ نہاتا ہے تو اس کے جسم سے گندگی اور میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو نہانے دھونے اور صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو جسم باہر کے اثرات سے متاثر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روح جو کہ انسان کے جسم کی اہم چیز ہے، وہ بھی کبھی باہر کے اثرات سے اور کبھی اندر کے دشمن سے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ باہر کے اثرات سے روح بھی کبھی میلی ہو جاتی ہے، روح بھی کبھی گندی ہو جاتی ہے، اور کبھی اندر کے دشمن یعنی نفس کی وجہ سے اور نفس کے تقاضوں کی وجہ سے روح بھی میلی ہو جاتی ہے، روح بھی گندی ہو جاتی ہے۔ ہم جسم جب گندا ہوتا ہے تو اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اس پہ خوشبودار چیزیں لگاتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، گندگی ختم ہو جاتی ہے، جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح کو پاک کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، روح کو بھی باہر کے میل کچیل سے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی معطر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے توبہ و استغفار، روح کی گندگی اس سے دور ہوتی ہے، روح اس سے صاف ہو جاتی ہے، روح اس سے نکھر جاتی ہے اور اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ یہ استغفار کا ایک بہت بڑا اثر ہے، اور استغفار کا مقصد ہے کہ اس سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ حضرت والا نے ایک مرتبہ ایک آیت کے ضمن میں ترجمہ ذرا یوں اس انداز سے کیا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون۔ اس میں پہلے ہی جملے میں پہلا لفظ التائبون۔ حضرت والا نے تشریح کرتے ہیں ایک مرتبہ یوں فرمایا، اس التائبون کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، روح کو دھونے والے، روح کو صاف ستھرا کرنے والے۔ توبہ کرنے سے روح صاف ستھری ہو گئی، اس لیے کہ باہر کے اثرات سے یا اندر کے دشمن کے تقاضے کی وجہ سے روح میلی ہو چکی تھی، روح گندی ہو چکی تھی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے اور دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نورانیت آنے لگتی ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ میلا دھبا اور وہ سیاہ دھبا بھی بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی حدیث سنی، پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یہ بھی سمجھیں کہ وہ دل کالا ہونے سے وہ دل مراد نہیں ہے جو ہمارے جسم میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ دل مراد نہیں ہے۔ اس کے کالے ہونے کی بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ لطیف قلب جو کہ دل کے قریب میں ایک روحانیت کی چیز ہوتی ہے، وہ دل میلا ہوتا ہے، وہ دل کالا ہو جاتا ہے، اس پر سیاہ دھبے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب مومن بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو دھل جاتا ہے اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی روح میلی ہوتی ہے جس طرح اس کا جسم میلا ہوتا ہے۔ ہم ماشاءاللہ جسم کو صاف ستھرا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور ہر ہفتہ نہاتے دھوتے ہیں، ہر دن نہاتے دھوتے ہیں، بہت سے ہفتے میں کئی مرتبہ نہاتے دھوتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ظاہری گندگیوں اور آلودگیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روح کے تعلق سے ہم حد درجے غفلت کرتے ہیں۔ روح کو صاف ستھرا کرنے کی بھی ضرورت ہے، روح کو نکھارنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو مجلہ مصفا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار آدمی کرتا رہے۔ اس کے اندر اتنی بڑی تاثیر ہے اور اس کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ 70 سال کا گنہگار، 80 سال کا گنہگار، 90 اور 1000 سال کا گنہگار بھی صدقے دل سے، سچے جذبے سے، سچی طلب سے، اللہ کی رحمت پر امید باندھتے ہوئے، اس کی رحمت کی پوری امید رکھتے ہوئے، اس کی رحمت کا استحضار کرتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے گناہ بہت ہیں، بہت بڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو جائے خدا کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، خدا کی رحمت سے آگے
لیے کہ خدا کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. وسعت رحمتی کل شیء، خدا کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. اس اللہ کی اس عظیم رحمت کی امید باندھتے ہوئے سچے دل سے جب مومن بندہ ایک مرتبہ بھی اللہم انی استغفرک واتوب الیک کہتا ہے تو 70-80 سال کے وہ گناہ لمحے میں دھل جاتے، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کی روح پاک ہو جاتی ہے. وہ خدا کی نظر میں، وہ خدا تعالیٰ کے دربار میں، وہ خدا تعالیٰ کی درگاہ میں پاک ہو جاتا ہے. کتنی بڑی تاثیر ہے، کتنا بڑا اس کا اثر ہے، کتنی بڑی اس کی طاقت ہے کہ ایک جملہ ادھر سے نکلا اور 70 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں. جب آقا انعامدار سید المرسلین، سید الکائنات اور سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اس قدر اہتمام فرماتے ہو تو ہمیں اس میں کس قدر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ توبہ و استغفار سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کی روح پاک ہو جاتی ہے. اس کے اندر اس جذبات کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں کا تریاق ہو جاتا ہے، ان گناہوں کا علاج ہو جاتا ہے، ان گناہوں کی صفائی ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک تو یہ دینی برکتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس توبہ و استغفار کی وجہ سے. اس استغفار کی برکت ایسی ہے کہ اس سے دین کے نفع کے ساتھ ساتھ دنیا کا نفع بھی اس سے منسلک ہے، دنیا کا نفع بھی اس سے جڑا ہوا ہے. آپ کو آیت یاد ہے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا وہ کلام جو حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا تھا. حضرت نوح فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا اپنے پروردگار سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا اس استغفار کے نتیجے میں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اولاد کی برکت اور اسی طریقے سے زمین کی کھیتیوں اور غلے اور اناج کی برکت، اسی طریقے سے دوسری اور چیزوں کی برکت. تو معلوم ہوا کہ استغفار سے ایک تو دین کا نفع تو جڑا ہے ہی، اس کی روح کا نفع تو جڑا ہے ہی، آخرت کا نفع تو جڑا ہی ہے اور اس کے گناہوں کا دریافت تو جڑا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا فائدہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے کہ اس سے مسائل حل ہوتے ہیں، اس سے بارشیں اگر نہ ہو تو بارشوں کا نزول ہوتا ہے اور غلے اناج کی اگر کمی ہو تو وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار، جو اپنی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، صبح و شام پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت اس کا ورد کرتا رہتا ہے، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر پریشانی سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور ہر مصیبت سے اسے چھٹکارا دیتے ہیں. اس لیے کہ مصیبتیں، پریشانیاں اور اسی طریقے سے دوسری تنگیاں کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. جب انسان توبہ و استغفار کرتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے تو گناہ کے دھلنے کے ساتھ ساتھ اور گناہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ اور گناہوں کے معاف ہونے کے ساتھ ساتھ ان تنگیوں اور ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں جو گناہ کی بدولت اس کے اوپر آئی ہے، ان پریشانیوں اور تنگیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی ہموار ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں روزی کے مسئلے کو لے کر، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے بزنس اور ملازمت کے مسئلے کو لے کر اور اسی طریقے سے گھریلو مسئلوں اور معاشرتی مسئلوں کو لے کر. آسان نسخہ ہے ان کے لیے
آسان طریقہ ہے ان کے لیے کہ استغفار کی کثرت کرتے رہے، صبح شام استغفر اللہ کرتے رہے، خدا کی جناب میں اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کرتے رہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے، دوسرا فائدہ ہوگا مسائل حل ہوگی۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، ہر غم سے اس کو نجات دی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہاں لفظ آیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کا معنی عربی زبان میں بہت اپنے اندر عمومیت رکھتا ہے۔ بہت ہم یہ سوچتے ہیں کہ رزق کا معنی یہ ہے کہ کھانے پینے کے مسئلے، رزق کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، رزق کا مطلب یہ ہے کہ پہننے اوڑھنے کی چیزیں، رزق کا مطلب یہ ہے کہ گھر و بار کی چیزیں۔ نہیں، یہ تو چیزیں نہیں۔ رزق کے معنی میں عمومیت ہے، رزق کے معنی میں کثرت ہے، رزق کے معنی میں بہت سی باتیں شامل ہو جاتی ہیں، دنیا کی باتیں بھی اور آخرت کے مسئلے بھی، دنیا کے مسائل بھی، آخرت کے مسائل بھی۔ اس معنی کے اندر اس قدر عمومیت ہے کہ اردو زبان میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا صحیح طور پر ترجمہ نہ کر سکے، اردو زبان میں تو صحیح اس کا تلفظ، صحیح اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن اس کا ہم نہ کر سکیں، اس لیے کہ اس کے معنی کی ایسی عمومیت ہے۔ یہ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ اس نے اپنے اندر ایسے کچھ الفاظ رکھے ہیں کہ اس کا دوسری زبان کے اندر صحیح معنوں میں اگر ترجمہ کرنا چاہے تو وہ ناممکن ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، گمان بھی نہیں ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کے مسائل حل فرمائیں گے، اس کی روزی کا مسئلہ حل فرمائیں گے، اس کی زندگی کے تمام مسائل کا حل ہوگا، لیکن کس کی بنیاد پر، کس نتیجے میں؟ استغفار کے نتیجے میں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی کا نظم فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس کے دنیاوی فائدے ہیں، یہ تو اس کے اخروی فائدے ہیں ہی، اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ استغفار کا سلسلہ انسان کی زندگی میں اس کی موت سے پہلے تک ہے۔ اس کی موت سے پہلے انسان جب چاہے، جتنی مرتبہ چاہے، جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے، اور اس کو پڑھتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت کو پھیلائے ہوئے ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت کو رات میں پھیلاتے ہیں لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کا گنہگار اللہ کے جناب میں متوجہ ہو جائے، دن کا گنہگار اللہ کے جناب میں آ جائے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت دن میں پھیلاتے ہیں لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کا گنہگار، رات کا بھٹکا اور اسی طرح رات میں جو خدا سے دور ہوا انسان وہ اللہ کے جناب میں آ جائے۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ اس کے غرغرے کی حالت نہ ہو جائے۔ تو انسان کے لیے موقع بڑا عظیم ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے لیے بڑا عظیم موقع ہے، اس کے لیے ایک بڑا اچھا اور آسان علاج ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، وہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کی کثرت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں بار بار استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام فرماتے تھے، ہمیں تو اس میں اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی کرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا ہے بھی کون جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً،
ظلموا انفسهم. بعض مومن وہ ہوتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی زیادتی کرتے ہیں دوسروں پر، او ظلموا انفسهم، یا گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کر لیتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ اللہ کو یاد کر کے اس کی جناب میں استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا ہے بھی کوئی جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے دربار کے سوا کو دوسرا کون سا ایسا دربار ہے جہاں ہمارے گناہوں کی معافی ہو سکے؟ اس کے سوا اور کون ہے جو ہمارے اوپر دست رحمت پھیر سکے؟ تو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو اس کے اندر بتایا گیا وہ اللہ کے نیک مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان سے گناہ کا سرزد ہوتا ہے، گناہ کا صدور ہوتا ہے، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی جناب میں استغفار کرتے ہیں. یہ اللہ کے مومن اور خاص بندوں کی فضیلت میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا بنائے اور اس کی جناب میں بار بار توبہ اور استغفار کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.